Bismillahirrahmanirrahim. Today we are discussing the circle drawing techniques. In the previous lecture we discussed two of the line drawing algorithms. One was the incremental line algorithm and the other one was the differential DDA, digital differential algorithm. तो रिकॉर्डिंग आई थिंक कि मैंने अपलोड तो की थी LMS के ऊपर, देखी भी होगी। ठीक ये थोड़ा सा एक मसला है कि मतलब मैं थोड़ी सी परेशानी भी मुझे है कि चूँकि इसमें वाइट बोर्ड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है और वो चीज़ें फिर जो है रिकॉर्डिंग में नहीं आ सकती। ठीक है, तो इधर करूँ तो वो खफा परेशान, उधर करूँ तो आप खफा परेशान। तो बस बैलेंस कुछ बराबर करने की कोशिश करेंगे कि वैसे भी मैं कर सकता हूँ कि मतलब रिकॉर्डिंग में ऑनलाइन एक आपको दूसरे से जिस तरह मतलब क्लास में आपको एक ही टॉपिक पढ़ाऊँ, लेकिन उसमें फिर नुकसान डबल हो जाएगा। इसमें किसी एक सेशन को थोड़ा फ़ायदा मिल जाता है, उसमें फिर दोनों का नुकसान होगा। ठीक है, तो कोशिश मेरी ये है कि चीज़ें जो है मैं कराऊं और समझा भी सकूं। बहरहाल अगर क्वेश्चन है, क्वेरीज है तो आप पूछें, ठीक है, लेकिन मसला क्लास में और वाइट बोर्ड में और सिर्फ वीडियो लेक्चर में फ़र्क होता है। ठीक है, एनी हाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, द सर्कल ड्राइंग टेक्निक्स। अब आपको पता है कि कंप्यूटर इज़ द machine that works on algorithms. Clear? So if you are using with Paint or Photoshop, CorelDRAW, you click on a circle icon and then you drag it and it is established. Clear? That is an application that do it automatically for you. But the theme of this course is not that one. The theme of this course is the back knowledge. That how these algorithms are working. That's why I think maybe this course you observe a bit difficult maybe. Yes. And also maybe a non-interesting, because normally the student dislike the algorithms and these techniques. But of course it is the scientific knowledge of the image processing, and you have no escape if you wish to understand the concepts of the digital computation. Anyhow, what is a circle? अब एक तो definition ये है ना कि the set of points that has a concentric center. That is the definition in terms of the computation and mathematics, what you observe over here. दोनों में ज़रा फ़र्क है। ठीक है, मतलब अगर आपको कोई बंदा कहते हैं कि सर्कल क्या है, तो हम क्या कहते हैं कि the set of infinite points with a similar center. ठीक है, तो अगर सेंटर उनका सेम हो तो वो सर्कल कहलाएगा। ठीक, अब यहाँ पर जो है इस डिफिनेशन को हम लेते हैं इन टर्म्स ऑफ द कंप्यूटर इमेज प्रोसेसिंग एंड द मैथमेटिक्स. सो अ सर्कल इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन that are equidistant from a given point O, means origin. The distance R from the center is called the radius and the point O is called the center. So twice the radius is known as the diameter. The angle a circle subtends from its center is a full angle equal to 360 degree or 2 pi radians. So if
Let me open MS Paint. And if I have, say, this is a circle, and so in all direction it is an equidistance from the circumference, from the surface of the circle. For example, from this direction or from every direction. Clear? Yes, sir. अब अगर हम ये कह देते हैं कि the distance from the center to it is called the radius. Yes. Clear? To the surface. And if it is made doubled, then it is called the diameter. It is called the diameter. ठीक? And तरीके से देखे twice the diameter makes a circle. twice the radius. Twice the diameter. ना 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 ये पैथागोरस को परेशान ना करे, ठीक है? और उसने जो कहा था ना, उसने इस सेंस में नहीं कहा था, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर जो है, अब देखें ना, ये यहाँ से यहाँ तक आर है, इस पॉइंट तक, ठीक है? अब ये देखें, अब ये क्या हो गया, एक है और ये दूसरा आर है, सो ट्वाइस, अब ये डबल हो गया ना, तो नाउ इट इज कॉल्ड द डायमीटर। बात समझ आ गई कि नहीं? अब ये जो है, ये a taxi over the arc or over the circle, it is called the circumference. It is called the circumference. Clear? So every point on this exterior line is equidistant from its center. यहाँ से क्या होगा? Equidistance होगा, यानी इसका फासला सेम होगा। अब अगर मैं ये कह दूं कि अगर ड्राइंग अ प्लेन, so it is at a 0 angle, clear? It is at a 90 angle, clear? Yes, sir. It is a 180. and it is a 277. 270, Again, please. and it is at again at a 360. .360. So if there is a degree of circle, angle, so the angle of a circle is started ranging 0 to 360, and in terms of the radius it is a 2 pi. It is a 2 pi then. Clear? The interconversion, degree into radian. For example, if you wish to get the radians, RD, clear? So it is equal to angle multiplied by 7
by 22. Clear? So it will give you ٹھیک ہے. ہاں یہ آپ دیکھیں نا, اگر آپ اس کو ریڈین کو ڈگری میں کنورٹ کرتے ہو نا تو یہ اس کا فارمولا یہ ہے 3 پائی کا ہے پائی. ایک منٹ صبر کریں. اگر میں اس کو کس میں کنورٹ کرتا ہوں, ریڈین میں, ٹھیک ہے نا, تو اینگل نہیں صحیح کرتا ہوں ڈیوائڈ بائی پائی بائی 180. صحیح. اب اگر فار ایگزامپل اینگل کو آپ نے کروانا ہے, ٹھیک ہے, تو اٹ از ایکول ٹو ریڈین 180 ڈیوائڈ بائی دس از دا فارمولا. چلیے اس کو میں تھوڑا سا صحیح کر دیتا ہوں. اچھا, نا واٹ از پائی یہ ہم دیکھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے. 3.14. ایگزیکٹلی. تو ہم اس کو پائی کر لیتے ہیں, ڈیوائڈیڈ بائی 180 انٹو اینگل. بات سمجھ آ گئی. سو اف یو ہیو an angle of 0 degree. Clear? So what will be the radian? 0. It is always 0. Yes. Clear? اب اگر آپ یہ کہہ دیں کہ what is the 90 if angle is 90 degree, ٹھیک, so radian will be Pi by 2. pi by 2. Similarly, if the angle is 180 degree, then Pi. radian will be equal to Pi. pi. Similarly, if angle is 270, then radian کیا 3 by 2. 3 pi divided by 2 I guess. 3 by 2. صحیح. And if angle is 360 degree, So 2 pi. then radian 2 pi. is equal to 2 pi. 2. It will be equal to 2 pi. So you must distinguish the difference in 0 and 360. Both are coinciding Yes, sir. at the same point, but looking to the radian value, here it is 0 and here it is 2 pi. تو دونوں میں فرق. Now دونوں کی آپ کو ریلیشن شپ کا پتہ چل گیا, ٹھیک. Now looking to this, so we have the circumference, we have the center xy, and there is an arc or a line from center to the radius. Clear? اب اگر ہم اس کو تھوڑا سا ایک اور ایگزامپل Sir, from سے center to the radius ke from center to the دا سرکمفرنس, ٹھیک ہے, آپ کا یہ مارکس ہم استعمال کر لیں, ٹھیک ہے. اب اگر آپ اس کو سینٹر کنسیڈر کر لیں, کیا سینٹر, اینڈ آئی کیپ اٹ اوور ہیئر, کلیئر, اور میں اس کو اے سے ڈرا کروں.
ابھی میرا ہاتھ ادھر سے مزید نہیں ہوا 420 ہی کر لیا. نہیں وہ انگلی میری ادھر سے ہل گئی. آپ لوگوں نے بھی بتایا نہیں ہے, کوئی مانی کی آپ لوگوں نے, ٹھیک ہے. بہرحال ٹھیک. سو اب اگر آپ اس کو دیکھیں, سو I took the radius of the same size and then I rotated it. So if you consider this theme or logic in terms of drawing a circle on a 2D coordinate, اب جو ہے پھر 2D coordinate کے اوپر بات آ گئی. میں ادھر کر کے نا پھر ادھر آپ کو تک ریکارڈنگ میں بھی آ جائے, ٹھیک ہے. یہ کیا ہو جائے گا 0 کاما, پچھلی کلاس میں کسی اسٹوڈنٹ نے گلا کیا تھا نا کہ وہ چیز اب وہ لیبس آپ کے اوپر آ رہی ہے, مطلب ٹیکنیکل زیادہ ہے. بہرحال ان کے ساتھ بھی ٹھیک. اب اگر سے فار ایگزامپل یہاں پر میں کہہ دوں کہ these are the locations of the pixels, یہ مجھے تھوڑا بتا دیں کہ اس کورس کے پڑھتے ہوئے نالج میں کچھ اضافہ ہو رہا ہے یا کچھ قانون جو آپ لوگوں کو آتا تھا وہ بھی آپ بھول گئے. اصل میں کچھ چیزیں ایسی تھی نا, they are seem to be very old in knowledge نا. مثلاً اگر میں آپ سے یہ کہہ دوں کہ آپ جو ہے 3D اور گیمنگ ٹیکنالوجی اور اس کی باتیں آپ کر رہے ہیں, اور ادھر جو ہے ہم اس کے سائنس کے اوپر باتیں کرنے اور وہ ہم نے دنیا کدھر تک پہنچی اور ہم کیا کر, تو بندہ تھوڑا سا ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں ریئلی. خاص کر جب میں اسمبلی لینگویج جب میں پڑھتا تھا, ٹھیک ہے نا, تو مجھے ایسا لگا کہ کسی نے میرے دل کو ہاتھ میں بس پکڑا ہوا ہے. کیوں اب اسمبلی لینگویج کہاں پر ہے اور ماڈرن پروگرامنگ لینگویجز کہاں پر ہے. means کہ there is a distance of around 80 years in assembly language and in the modern computation, ٹھیک ہے. تو اب بندہ لیکن وہ پڑھیں گے نہیں تو آپ جو ہے ایڈوانس مطلب پروسیسر آرکیٹیکچر اور اس کو پھر آپ سمجھ نہیں سکتے. اب یہاں پر یہ بات ہے کہ آپ کو پروگرامنگ بہرحال اب it is 0 1 2 3 4 5 and 6, 1 2 3 4 5 and 6, ٹھیک. اس کو تھوڑا سا میں یہاں پر پلین کے اوپر ڈرا کروں, وہی MS Word سے ہم وہ اٹھا لیں گے گرافکس. یہ اس دن ہماری ایک ڈسکشن چل رہی تھی نا کہ ڈگریز کا تھیم کیا ہونا چاہیے اور اس میں کیا چیزیں پھر پڑھائی جائیں. تو مطلب یہ ایک اس چیز کے اوپر بڑا زور تھا, اور یہ کہ ڈیٹا اسٹرکچر کوئی نہیں پڑھ سکتا, کیا ضرورت ہے اس کی, الگوریدمس کوئی نہیں پڑھ سکتا, اس کی کیا ضرورت ہے, کمپیوٹر وہ جو ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو اس کی کیا ضرورت ہے. اس طرح کمپیوٹر گرافکس کے بارے میں بات ہوئی, امیج پروسیسنگ کے بارے میں بات ہوئی کہ یہ لوگ کیوں پڑھتے ہیں, اچھا ہے کہ اس کو نہ کریں. تو مطلب ڈفرنٹ پوائنٹ آف ویوز تھی. تو مطلب میرا جو پوائنٹ آف ویو تھا وہ یہ تھا کہ یو آر ایوارڈنگ دا سائنس ڈگری, ٹھیک ہے نا. تو سائنس کی ڈگری میں پھر آپ کو یہ چیزیں ڈیفینیٹلی پڑھانا ہوں گی, بیکاز دیر آر 2 types آف پیپل, دوز آر ورکنگ, ٹھیک ہے نا. ون دوز آر یوزنگ دا ٹیکنالوجی and the others who are making the technology. تو اب یہ جو knowledges ہیں these are related to make of the technology. بات سمجھ آ رہی ہے کہ اب یوز آف ٹیکنالوجی ہے تو اس کے لیے کسی زمانے میں HEC خاص کر مشرف کے دور میں انہوں نے BSIT اور MSIT اور اس طرح کی ڈگری اسٹارٹ کی تھی. سو دوز ور نان سائنٹیفک ڈگریز. تو اب اس میں بندہ پڑھائے نہ پڑھائے فرق نہیں پڑتا, لیکن ادھر جو ہے پڑھنا مجبوری ہے کہ بندہ اس کو کرے.
بات سمجھ آ رہی ہے؟ بہرحال اب اگر ہم اس کو لے لیں اور اس کو میں نے کیا کر دیا پرنٹ اسکرین، ٹھیک، اور یہاں سے میں نے کیا کر دیا پینٹ کو اوپن کر دیا اور میں نے اس کو یہاں پر ڈسپلے کر دیا. تو میں اس کو تھوڑا سا کراپ کر دوں، ٹھیک ہے نا. صحیح. اور اب اس کو اگر میں لے لوں، سو اٹ از پوائنٹ، ایک منٹ تھوڑا سا میں اس کو کھینچ لوں. یہ تو یہ کیا ہو جائے گا، اٹ از 0.00 کلیئر. صحیح. اینڈ سو فورتھ. سو لیٹس ہیو the center of the circle somewhere else. Have the center of the circle somewhere else. So it is say 10 comma 10. صحیح. اب اگر یہ ہو جائے 10 کام، یہ کیوں ہوئی تو یہ بھی غائب ہو گیا. یہ پتہ نہیں. یہ سی کچھ ہو رہے ہیں مجھے لگتا ہے. صحیح. Now let's assume that there is a circle that is drawn over this 2D plane with the x and y coordinates, and its center is at 10, 10. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Clear? Yes. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. So this is the center. تو یہاں پر اگر میں اس کو ذرا کاؤنٹ کر لوں 1 2 3 4 5، بلکہ ایسے نہ کریں، یہ جو پوائنٹ ہے ڈائریکٹ کیوں نہ کھینچے، یہ پوائنٹ صحیح ہے نا. Yes. اب یہاں پر جو ہے میں اس کو کیا لکھ لیتا ہوں 10 کاما 10. صحیح. اچھا میں ادھر ایسے کر لیتے کہ لیٹ می پلیس اے ڈاٹ اوور ہیئر. جی صحیح. نو taking this diameter, what I took in this, so here it is a discrete screen. Yes, sir. So what will I say, that there is a point
away from the center of the circle. Yes. That there is a point away from the circle. How much away it is? Clear? Yes. So I say, because it is a discrete screen. Clear? So I will say like this. It is at a distance of 2 pixels, 3 pixels, 4 pixels, or 5 pixels, and so forth. Yes. نہیں سمجھ آ رہی بات Alright. ہاں سو اب اگر میں اس کو کیونکہ میرے پاس جو کاؤنٹنگ میجرمنٹ فارمولا ہے یہاں پر آن دا ڈسکریٹ اسکرین اٹ از ان دا فارم آف دا پکسل ٹھیک تو میں کیا کہوں گا کہ دیر از اے پوائنٹ اوے فرام اٹ ایٹ 5 pixels. So if it is a point, this one, and I count it 1, 2, 3, 4, and 5. So it will be this point. So the جی difference جو ہے x axis میں آئے گا یا y axis میں؟ X axis ٹھیک ہے نا کسی میں بھی آ سکتا ہے لیکن ہم کسی ایک کو ایز اے رول بنا لیتے ہیں نا ادروائز پھر ہمیں کنفیوژن ہوگی کہ کیا کریں ہم اس کو ٹھیک سو دس از ایٹ اے ڈسٹینس Other than the center. یہ والا جو پوائنٹ ہے ٹھیک ہے نا Yes. اب اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ پوائنٹ کون سا ہے تو اپان وائی ایکسس اٹ از ایٹ اے ڈسٹینس 10 and upon x axis it is at a distance 15 now. So it will be 15, 10 comma sorry 15 comma 10. Sahi? It is this point. Clear? Yes. I'm not saying that it is in the form of centimeters, millimeters, or inches. Yes. Clear? Because then we have to convert the number of pixels into millimeters, centimeters, or inches. Like I give you 1 cm. So how much pixels are expected to come in 1 cm? So maybe 20 pixel or 30 pixel whatsoever is that. اس کو ذرا confusion سے ہم ہٹنے کی کوشش کرتے ہیں. سر یہ پکسل کوئی یونٹ نہیں ہے اس کا کچھ خاص The unit of an image ہے نا. Yes, sir, image کا. اگر آپ سے کوئی پوچھے what is a pixel, it is the minimum unit of an image بس. کم از کم 30 ہوتے ہیں 1 سینٹی میٹر پکسل. یہ آپ کو کس نے بتایا ہے؟ نہیں دیکھیں میں اس کے اوپر ڈفرنٹ ڈسکشنز ہیں نا. اب دیکھیں اگر اف یو ریممبر مائی پریویس کلاس اصل میں مسئلہ یہ ہے نا کہ ایک کلاس میں ایک چیز دوسرے میں دوسری پڑھا رہا ہوں مجھے یاد نہیں رہی کہ کس کلاس میں کیا وہ کیا ہے. ریکارڈنگز میں ہے لیکن اب کلاس میں ڈسکشن کا مسئلہ ہے ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں اگر میں یہاں پر آپ کو دیکھوں تو اٹ ڈپینڈس آن دا ریزولوشن آف دا اسکرین. مثلا دیکھیں اگر آپ کا اسکرین ریزولوشن یہ ہے 800 into 600 تو پھر اسی اسکرین کے اوپر 800 اور 600 پکسلز ہوں گے تو ظاہر پکسل کا سائز بڑا ہوگا نا. نہیں سمجھ آ رہی مثلا دیکھیں اگر میں آپ سے یہ کہہ دوں کہ دس از دا پوائنٹ اب اس میں کتنے پکسلز آ سکتے ہیں تو میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ ایکس ایکسس کے اوپر جو ہے 0,0 سے لے کر ایکس ایکسس 800 اور وائی ایکسس کے اوپر 600 پکسل. ٹھیک اب اگر میں اس کی ریزولوشن کو چینج کر دوں دیکھ اسی سائز میں ٹھیک ہے اور یہاں سے میں کہہ دوں کہ 0,0 سے سٹارٹ کرتا ہے اور 1024768 تک جاتا ہے. تو ظاہر ہے سائز تو وہی ہے.
اب ظاہر ہے کہ اس میں پکسل کا سائز بڑا ہوگا, اس میں پکسل کا سائز چھوٹا ہوگا. جتنا اسکرین ڈینسر ہو. سمجھ آ گئی بات کی؟ پکسل کا سائز اس میں بڑا ہوگا. ظاہر ہے بڑا ہوگا. اب اس میں 800 آ رہا ہے, اس میں 1024 آ رہا ہے, تو اس میں سائز بڑا یا اس میں بڑا ہوگا. یہ ویڈیو میں جو بڑے بڑے اسکوائر نظر آتے ہیں. یہ پچھلی کلاس میں اگر آپ دیکھیں نا, میں نے آپ کو کافی ڈیٹیل میں یہ چیز آپ کو شو کی تھی. سائز اس سے بڑا ہوگا نا کہ اگر دازے بتا ڈاکے کا نا پکسل سائز الگ بڑھ بھی کرو. اب اس کو آپ نے فل کرنا پکسل 1024 آ رہے ہیں. اور مثال نو پتہ نہ کوئی گا نہ منگا سوپ da dizna na wala data za ko da tema da kamra da ka da kauna pa da kani se kam size de na ga sumra de 1 foot de no kam kani banegi ka zyat banegi ha ab ko da te da 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 ko da da ka ko da kani size sumra de ha 6 inch de no double box mein جی سمجھ آ گئی. تو ظاہر ہے کہ اگر بڑا ہوگا تو کم لگیں گے, لیکن یہ ہے کہ اس کی کوالٹی اور اس میں پھر فرق ہوگا. میں آپ سے کہتا ہوں کہ ٹو میک این امیج یوزنگ دس پکسل سائز, جیسے میں آپ کہ اس مارکر سے آپ ایک امیج بنا لیں. تو آئی ایم ناٹ اے ڈرائنگ ماسٹر, آئی ایم ناٹ این آرکیٹیکٹ, سوری پینٹر. لیکن اگر آپ ایک پینٹر کو بلا اس کو یہ پہ دیں تو انہوں نے صرف بڑے عجیبہ لگی. لیکن اگر آپ اس کو شارپ پنسل دے دیں گے وہ ٹائم تو زیادہ لے لے گا, بٹ دا کوالٹی ول بی اویلیبل اوور دیئر. سمجھ آ گئی تھی. اسی وجہ سے جو ہے جب آپ مطلب ریزولوشن رکھتے ہیں اسکرین ریزولوشن تو آپ ڈینس رکھتے ہیں. What you mean by a dense resolution? That if you have the maximum number of pixels in the screen. لیکن اب تو ظاہر ہے کہ میموری کا بھی اتنا مسئلہ نہیں ہے, ویڈیو کارڈ بھی کافی بڑا ہوتا ہے, بٹ وی ہیو سفرڈ آف دس. ہم نے ان پرابلم کو فیس کیا ہوا ہے. اس میں پھر یہ تھا کہ اگر ہمارے پاس فار ایگزامپل 2 MB کی ریم ہوتی تو اس صورت میں اب 600 پکسلز کی انفارمیشن رکھتی ہے. اگر 768 into 1024 پکسل تو آپ کو زیادہ میموری اب چاہیے. تو اگر آپ کے پاس مطلب میں نے اپنا سٹارٹ کیا ہے بھیجیے 2 MB ریم سے, تو آپ 2 MB ریم میں اگر آپ یہ والا آپ لے لیں گے تو 1 MB تو یہ اسکرین لے لے گا. Rest of the 1 MB was utilized by the window operating system. لیکن اب آپ دیکھیں کہ ونڈو کی اپنی ریزولوشن اتنی ڈینس ہے, پھر اس میں آپ گرافکس کریں تو ہم GB میں چلے گئے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ فار ایگزامپل ایک 3D گیم آپ پلے کرنا چاہتے ہو تو پھر آپ کو ایکسٹرا ویڈیو سلوٹس لگانا پڑتی ہے. Why? Because of keeping the array information completely. ٹھیک. دوسرا یہ کہ اب انہوں نے ایڈجسٹمنٹ کی ہوئی ہے. مثلا اگر میں یہاں پر اسکرین کا ریزولوشن چینج کر دوں, لیٹ می شو اٹ ٹو یو. ہاں کوئی بندہ ادھر آئے اور دیکھے, ہاں تو یہ دیکھے میں نے کر دی, تو یہ دیکھے نا یہ ادھر تو نظر نہیں آ رہا, ادھر آپ کو نظر آ جائے گا. تو یہ دیکھیں نا یہ اضافی جگہ اس سے ہٹ گئی, یو کین سی اٹ. اور لکھائی بھی آپ دیکھیں تھوڑی سی موٹی ہو گئی ہے. ٹھیک. لیکن وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کا وہ ہم اس کو بولتے ہیں, میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے نا, ایسپیکٹ ریشو ہم بولتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ اب اس میں اگر میں کروں تو اب دیکھیں اب پورا اسکرین اس نے اکوپائی کر لیا ہے, لیکن وہ دیکھیں لکھائی جو ہے وہ اب ہلکی ہلکی نظر آپ کو آ رہی ہے. ٹھیک ہے نا. اب اس میں ایک ٹرم استعمال ہوتا ہے دا ایسپیکٹ ریشو. ٹھیک. وہ بعد میں ہم ڈسکس کریں گے, ابھی اگر میں ڈسکس کروں گا سو یو ول گو انٹو دا کنفیوژن. لیکن جو کوالٹی آف دا امیج ہے اس کی خرابی کو کم از کم کرنے کے لیے یہ پھر اسکرین کو کٹ آف کر دیتا ہے. اٹ از دا پراپرٹی آف دا ونڈو آپریٹنگ سسٹم. یہ مطلب اب گرافکس کی پراپرٹی نہیں ہے, ونڈو آپریٹنگ سسٹم کی پراپرٹی کو آپ کو کٹ آف کر تاکہ بہت زیادہ کوالٹی بری نظر نہ آئے آپ کو, بٹ اسٹل یو کین ڈفرینشیٹ ان دا کوالٹی آف بوتھ. کلیئر ہوگی بات کے لیے. اچھا
اب اگر میں اسی کو ایز اے رول بناؤں یہاں پر جو ہمارے پاس ہے، صحیح؟ So, I wish to draw a line, a circle with these coordinates. So, if I increment, دیکھیں اب اس کو اگر ہم سرکل کو کریں گے نا، so there are, it can be divided into 3 similar arcs. 4 similar arcs. This is arc 1, this is arc 2, this is arc 3, and this is arc 4. سمجھ آ گئی؟ سر یہ 2 بڑے نہیں ہوں گے؟ جی 2 بڑے اب نہیں ہوں گے؟ کیسے؟ 2 آرکس جو ہم نے سینٹر کو دیا تھا، ہاں تو اس کی وجہ سے 2 آرکس نہیں، میں سرکل کی بات کر رہا ہوں. اگر آپ سرکل میں دیکھیں نا، so this part is identical to this part. یہ آئیڈینٹیکل ہے آپس میں. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ So if you draw this arc, so this arc will be identical to this one. This one will be identical to this one, and all of them similar. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ So we concentrate on a single arc in the image. مثلاً اگر یہاں پر میں اب اس کو تھوڑا کھینچ لوں تو یہ دیکھو یہاں پہ ایک امیجنری سرکل میں ڈرا کر دیتا ہوں اسکرین کے اوپر، ٹھیک ہے، ادھر نہیں. ٹھیک، تو اب اگر آپ اس کو لے لیں گے، ظاہر ہے کہ بالکل اوریجنل تو نہیں ہے، آپ اس کو انڈرسٹینڈ صرف کر لیں کہ دس از آرک 1, آرک 2, آرک 3 اینڈ آرک 4. So I will calculate a single arc at a time, and I will check a method for another arc. مثلاً اگر میں آرک 1 کو پہلے پلاٹ کرتا ہوں، کس کو میں پلاٹ کرتا ہوں؟ آرک 1 کو میں پلاٹ کرتا ہوں. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو اب اگر میں آرک 1 کو پلاٹ کروں گا تو ہوگا اس سے کیا کہ دا سینٹر سے میں نے ڈسٹینس آف 5 پکسلس کو مینٹین رکھنا ہے. I have to maintain the distance of 5 pixels from the center. ٹھیک، to choose another pixel. تو اب اگر میں اس کو تھوڑا سا ایسے لے لوں، یہ ہٹا دیتا ہوں میں، تو دیکھیں 1 پکسل میں نے لیا ہے نا یہاں پہ. تو اب یہاں سے اب اگر میں جاؤں گا آرک 1 میں، so here I will choose another pixel. It will be either this pixel or this pixel. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اب کیوں لائن شاید اس کے بیچ میں آئے، لیکن چونکہ اب دیکھیں یہاں سے آپ کاؤنٹ کریں کہ 1 2 3 4 5. So it will be this one. ٹھیک، اب اگر میں ایک اور پکسل چوز کروں گا، ٹھیک، تو it will also be at a distance of 5 pixels. یہ دیکھیں ہاں، یہ اگر تھوڑا زیادہ بڑا ہوتا یہ گراف تو پھر اور اچھا ہوتا. کوئی فٹ تو نہیں ہے آپ کے پاس؟ چلو میں موبائل کو استعمال کر لیتا ہوں. کہتے کہ یہاں پر سے تو بالکل سمپل ہے کہ آپ اس پکسل کو کاؤنٹ کرو 1 2 3 4 اینڈ 5. لیکن اب یہاں سے اگر ہے نا اے سے، تو اب آپ نے پکسل کی کاؤنٹنگ کیسے کرنی ہے؟
ये नीचे वाले पिक्सल से काउंटिंग या ऊपर वाले पिक्सल से आपने काउंटिंग कर? तो पिछले में हमने रूल बनाया था, लेकिन वो तो एल्गोरिदम के हिसाब से था ना। अब इसके हिसाब से अब हम देखेंगे डिफरेंट जो एल्गोरिदम्स हैं। अब यहाँ से आप देखें कि दिस इज पिक्सल 1, पिक्सल 2, पिक्सल 3, ठीक है ना। अभी यहाँ से उसके करीब ऊपर वाले, so it will be pixel 4 and it will be pixel 5. So this will be selected. तो ये लेकिन लाइन ऐसे आएगी. So it seems to be a straight line over at this point. हाँ या ना? Yes, sir. बस दिनों सौ को. अब देखिए यहाँ से अब अगर मैं नेक्स्ट पिक्सल को चूज करूंगा, ठीक? तो अब जब मैं नेक्स्ट पिक्सल को चूज करूंगा, तो अब वो मैं कौन सा पिक्सल चूज करूंगा? तो देखिए मेरे पास ये पिक्सल है और ये पिक्सल है, इन दोनों में से सिलेक्शन होगी। बात समझ आ गई कि नहीं? अब यहां से फिर आप देखिए कि मैं लाइन को ड्रा करता हूं। अगर मैं इसमें भी थोड़ा सा आपको आइडियल सर्कल को थोड़ा ड्रा करना पड़ेगा, ठीक है? तो मैं क्या करूँ, ऐसी कोई धागा वगैरह अगर हो या ऐसी कोई चीज़ हो ना कि हम इसको आइडियली ड्रा कर सकते हैं। तार बोलते किया तो जी चलो इसके ऊपर हम ट्राई कर लेते हैं। ऐसा हम कर देते हैं। तो मैंने इधर रख दिया, ठीक है ना? हाँ? सही। अब तो सेकंड पिक्सल देखिए हमने सही चूज किया है, हाँ? दैट वाज नियरर टू दिस आर। अब थर्ड में जो है, अब ये वाला पिक्सल है, हाँ? और ये वाला पिक्सल है। समझ आ गई कि नहीं? तो जाहिर है कि जो इमेजिनरी लाइन है, ठीक है ना, वो जिसके करीब होगी वो वाला चूज होगा। सो इट विल बी दिस वन, ठीक? अब अगर हम इसको देख लें और इसके कोऑर्डिनेट्स को ड्रा कर लें, अब फिर हम देखिए इसमें और इसमें फर्क की तो समझ आ गई कौन सा हमने चूज करना है, ठीक? नो अगेन ड्रा अ लाइन ओवर हियर लाइक दिस, और अब इसमें आप देख लें कि नंबर ऑफ पिक्सल्स कितने हैं। सो 1 2 3, क्या 1 2 3 and 4। अब यहां पर कितने पिक्सल हो गए? 4 पिक्सल हो गए। तो हम तो ये कहते हैं ना कि एवरी लोकेशन इट विल बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 पिक्सल्स, लेकिन अब इसमें ये पॉसिबल नहीं है। बात समझ आ रही है? क्यों? कि डिस्क्रीट स्क्रीन है, वी हैव अ डिस्क्रीट स्क्रीन, सो यू विल चूज द पॉइंट वेयर द इमेजिनरी लाइन इज पासिंग। समझ आ रही? तो अगर हम 5 पिक्सल्स को मेंटेन रखते फिर तो ये सही था कि हम ये वाला पिक्सल चूज कर लेते, लेकिन अब यहां पर जो है हमें जो वर्बली लग रहा है इट इज दिस पिक्सल। समझ आ गई कि नहीं? अब अगर मैं इसको इक्वेशन ऑफ सर्कल में ड्रा करूं, समझ आ गई कि नहीं? तो देखिए इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे पास ये है,
इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस जेड इज इक्वल टू 0. This is the equation of a circle. क्या हो गया? बात की समझ आ रही है कि नहीं? हाँ, अच्छा, तो अब इसके थ्रू हमने इसको चूज करना है. सो फॉर दिस पर्पस we have a circle has the maximum possible area for a given perimeter and a minimum possible perimeters for a given area. Maximum है और minimum है, ठीक है ना? So the perimeter C of a circle is called the circumference and is given by C is equal to 2 pi r. तो circumference क्या है? It is equal to 2 pi r. No. Input for a circle drawing. 1. The center point xc comma yc. Clear? And the radius. और इन दो से देखे मैंने आपको सर्कल ड्राइंग बता दिया theoretically. ठीक? Now let's see over here mathematically. Now using these two inputs there are a number of ways to draw a circle. बात समझ आ गई कि नहीं? एक नहीं है, एक साइंटिस्ट ने एक इक्वेशन दिया, दूसरे ने दूसरा, वो अलग चीज है, ठीक है ना? So these techniques have understanding the curve, very simple to complex. Next is the time complexity, inefficient to efficient. यानी हम इसको, मैंने आपको बता दिया ना कि ये असल में जो सर्कल बनती है, इट इज बिकॉज ऑफ दिस कर्व और दिस आर्क, ठीक है ना? समझ आ गई? अब इसमें हम क्या देखते हैं कि देयर इज अ सिंपल आर्क और देयर इज अ कॉम्प्लेक्स आर्क. ठीक, इसी तरह हम इसकी परफॉर्मेंस देखते हैं कि हाउ सिंपली इट ड्रास द इमेज. अब देखिए, मेरे पास पहले दूसरा कंप्यूटर था, अब ये है. क्यों मैंने लिया? बिकॉज ऑफ द स्पीड. क्योंकि उसमें जब मैं मतलब विंडोज 10 मैंने इंस्टॉल कर दी, अदर एप्लीकेशंस आ गए हैं, तो जब मैं कोई मूवी प्ले करता है सारा, तो मूवी में जर्क्स आते थे. अक्सर ये भी आप लोग देखते हो, लेकिन अब तो कंप्यूटर मतलब शायद आपको ज़्यादा फील ना हो बिकॉज ऑफ दिस. लेकिन जब इंटरनेट स्लो हो तो यू ऑब्जर्व दीज जर्क्स. लेकिन जो इंटरनेट स्लो की वजह से जो जर्क्स आती हैं और ये जर्क्स, इन दोनों में फ़र्क है, ये भी मैं आपको बता दूँ. कभी कभार आप 3D गेम खेलते हो ना, तो वो स्क्रीन आपको वेव सा नज़र आता है. मतलब अगर आप कोई प्लेयर हो खेलने वाला, तो उसको ये स्क्रीन वेव सा नज़र आती है. वेव क्यों नज़र आता है? बिकॉज ऑफ द स्लो स्पीड ऑफ द प्रोसेसिंग, या उसकी मेमोरी कम होती है. तो this tends to the inefficient to the efficiency. यानी देखिए, हम हर सूरत में ये नहीं कहते कि आपने हार्डवेयर को अपग्रेड करना है. हार्डवेयर वाले अपने जगह पर काम कर रहे हैं, बट द सॉफ्टवेयर साइंटिस्ट, समझ आ गई कि नहीं, उन्होंने भी अपना काम करना है कि वो कैसे टेक्निक्स और एल्गोरिथम बनाएं कि उसी हार्डवेयर के ऊपर वही प्रोग्राम अगर हम रन करें तो फिर वो आपको लगे कि इट इज एफिशिएंट. ये जो कहानी मैंने आपके सामने कर दी वो यहाँ पर ये आ गई. क्या है? दिस टेक्निक यूजेस द इक्वेशन फॉर अ सर्कल with the radius r centered at 0, 0. समझ आ गई कि नहीं? अच्छा,
So what is the equation of a circle? X square plus y square is equal to r square. آپ اس کو کریں is equal to r square. So an obvious choice to plot a circle y is equal to plus minus r square minus x square under the root. تو اگر میں فار ایگزامپل y کو فائنڈ آؤٹ کروں گا تو وہ کیا ہوگا r square minus x square whole under the root. بات سمجھ آ رہی تھی؟ تو وہ جو آپ نے ادھر کسی نے وہ بات کی کہ پیتھاگورس نے اس سینس میں بات نہیں کی تھی، تو وہ یہ تھا اصل میں پیتھاگورس کا جو کمال تھا نا وہ ٹرائنگل تھا، کہ اس نے وہ ٹرائنگل کا کنسیپٹ دے دیا کیلکولیشن کا. اور اس میں آپ دیکھ لینا کہ سارا مطلب جو دار و مدار ہے وہ ٹرائنگل کے گرد گھومتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ کیا کرتا ہے یہ کہ میں اسی کو اسمال پورشنز میں ڈیوائڈ کیا. آپ ادھر دیکھیں نا پھر اس سے ٹرائنگل بن سکتے ہیں. تو ظاہر ہے نا یہ دیکھیں چھوٹا سا ٹرائنگل بن رہا ہے نا یہاں پہ. یہی تو میں بات آپ سے کر رہا ہوں. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ ایک ٹرائنگل ہے، دوسرا ٹرائنگل ہے. یہ ابھی ہم زمین کا کچھ مسئلہ تھا، تو مطلب ایک پٹواری کو ہم نے بلا لیا پیمائش کے لیے، تو اس نے اس کو جو ہے مطلب ایکچوئل جو کاغذات میں تھا وہ 12 کنال 8 مرلے تھا. ٹھیک ہے، ایک پٹواری کو بلا دیا تو اس نے کہا کہ تو 11 کنال اور 2 مرلے. پھر ایک اور بندے کو پیمائش کے لیے بلا دیا تو اس نے کہا تو 10 کنال اور 7 مرلے. اب ایک اور کو بلا دیا تو اس نے کہا کہ نہیں یہ تو جو ہے 11 کنال ہے. تو اب تینوں ڈفرنٹ کیلکولیشنز آئی. تو مطلب ہمیں مطلب جو پھر صحیح لگا وہ یہ لگا کہ جس نے اس زمین کو کم از کم ٹکڑوں میں کیا تھا، تو مطلب جو ایک پٹوال تھا کہ جس نے 11 کنال اور 8 مرلے کہا تھا، تو اس نے اس کو اسمال ٹرائنگلز میں کیا تھا. مثلا اگر دیکھیں زمین ایسی ہو اس طرح یہ کسی زمینداران نے ناول سے سزمہ کے ڈیری سمجھ آ گئی تھی. اب اس کو اگر آپ پیمائش کریں گے تو آپ اس میں سے آپ کنال اور مرلہ تو پھر کیسے کرو گے؟ تو مطلب ایک بندے نے جو ہے اس کو اسمال ٹرائنگل میں کیا، دوسرے نے کہا کہ نہیں ہم ایسا کرتے ہیں، اس نے ایسے کیا. بات سمجھ آ گئی؟ اور اس طریقے سے یہاں پر اس نے کیا کر دیا، ایسے ٹھیک، اور مطلب یہاں سے ایسے. تو کرنے میں تو یہ آسان ہے، لیکن اس میں پھر مسئلہ یہ آتا ہے کہ اس ایریا اور اس کے بیچ میں یہ کرو جو ہے یہ اگر آپ کے اسٹریٹ سے کی طرف کنورٹ ہو جائے تو وہ 3-4 فٹ کا فرق آتا ہے. پھر ایک اور میں 3-4 فٹ کا فرق ہے، تو سب کو ملا کے پھر بہت بڑا فرق بن جاتا ہے. تو وہ پھر مطلب یہ ہے کہ اگر 5-6 ہزار کا مرلہ ہو پھر تو فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر یہ 5-6 لاکھ کا مرلہ ہو پھر آپ اس کا حساب کتاب کریں تو پھر مطلب بہت بڑا فرق آتا ہے. مینس کی کوئی 20-25 لاکھ روپے کا فرق آتا ہے اس میں. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو اب اس فرق کو ختم کرنے کے لیے پھر یہ ہے کہ آپ نے پھر سیم از دا کیس اوور ہیئر کہ اگر آپ فار ایگزامپل ایک سرکل کو ڈرا کرتے ہیں اور 2D آرک، تو ظاہر ہے کہ اس کی کوالٹی بھی آپ نے پھر مینیج کرنا ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ اب آپ دیکھیں اگر ہم اس کو لے لینا تو بنا تو پکسل سے ہے نا، یہاں سے آپ دیکھیں وہی چیز میں نے آپ کے سامنے اس وجہ سے رکھی ہے کہ آپ کو پہلے سے ذہن میں آئیڈیا ہو. کلیئر کہ نہیں؟ اچھا
Now using the above equation, a circle can easily be drawn. The value of x varies from r minus xc to r minus plus xc. And y is calculating using the above formula. So using this technique is simple and algorithm will be. अब इसका algorithm क्या होगा? For x is equal to radius minus x center to radius plus x center. अब देखें ना, अगर मैं इसको इस प्लेन में लूं तो तब आपको फिर समझ आएगी, इस प्लेन में, ठीक? अब यहां से अगर आप जाए ना तो अब ये इधर से इस पॉइंट तक, या मतलब अगर मैं इसको ऐसे ले लूं थोड़ा सा फॉर अ टाइम भी, कि यहां से अगर मैं लाइन को ऐसे ड्रा करूं, देखिए ये ऐसे, सही? इसको जरा गौर से देखें, ठीक है ना? यहां से मैं इसको ऐसे ड्रा कर रहा हूं, तो क्या हो रहा है इसमें कि x में इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा? हाँ? और फिर नीचे की तरफ आ रहा हूं तो y में भी इंक्रीज हो रहा है, तो मैं क्या कहूंगा कि इंक्रीज इन x, इन x से, सही? लेकिन अब अगर मैं यहां से इधर ड्रा करूं, फिर मतलब आर का दूसरा हिस्सा मैं प्लॉट करूं, बस जरा गुजारा कर लें, खामखा अब उसको नहीं कर सकते। तो अब देखिए यहां से अब ना इट इज अ डिक्रीज इन एक्स, हाँ, एंड इंक्रीज इन वाई। इधर क्या है? सर दोनों में वही इंक्रीज हो रहा है, इन एक्स एंड इंक्रीज इन वाई। जाहिर है ना, देखें ना, इधर वाई नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं ना, तो हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, लेकिन एक्स एक्सिस में हम ऐसे आ रहे हैं। Yes, sir. हाँ या ना? अब अगर हम यहां पर देखें, सर्कल को ऐसे घुमा लें, ठीक? तो अब अगर आप इसको देखें तो इट इज डिक्रीज in x and decrease in y. सही? अब इसको थोड़ा सा और घुमाएं तो देखें ये 4 आर्क, थर्ड आर्क हो गया। नाउ कम टू द फोर्थ आर्क। अब इसमें क्या है? इंक्रीज इन x और डिक्रीज इन वाई। and decrease in वाई। y. बात समझ आ रही है कि नहीं? तो अगर हमारे पास एक्स वाई प्लेन हो ऐसे, ये थोड़ा सा मतलब जो इशू है मेरे लेक्चर में और इन हैंडआउट्स में, वो ये है कि मैं आपका ओरिजिनल स्क्रीन लेता हूँ ऐसे, ठीक है ना? इन्होंने इसको ऐसे लिया है, इन्होंने इसको ऐसे लिया है, 0,0, ठीक? और ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, यानी इन्होंने ऐसे लिया है, ठीक है ना? ठीक? मैंने स्क्रीन के मुताबिक इसलिए लिया कि अकॉर्डिंग टू द रियल तो ऐसे है ना, ठीक? लेकिन जो मतलब थ्योरेटिकली हम पढ़ाते हैं या बुक्स में है तो वो फिर ऐसे लिया है इन्होंने। बात समझ आ रही कि नहीं? अच्छा अच्छा, तो अब क्या होगा? y
is equal to yc plus r square minus xc whole square. ठीक, ड्रा पिक्सल xy, और फिर क्या होगा, y is equal to yc minus r minus xc whole, ड्रा पिक्सल xy. तो ये लूप चलेगा, ठीक है, एक्स सेंटर से रेडियस ऑफ द टू द रेडियस ऑफ द सेंटर. So this works, but it is inefficient. क्यों? इसमें multiplication और square roots and squares involved. अब आप देखें ना, हर एक में ना आप देख लें इसमें कैलकुलेशन में, आप देखिए इसको क्या करते हो, स्क्वायर करते हो, फिर इसका स्क्वायर रूट लेते हो. समझ आ गई कि नहीं? बट द कंप्यूटर टेक्स टाइम ऑन इट. अगर ये एक दो पॉइंट हैं तो फिर तो इतना मसला नहीं है, बट देयर आर hundreds of points and every point you wish to calculate. समझ आ गई बात? ये नहीं सर ये गेम में भी ये मूव होती है ना सर, तो ये भी इसी तरह चेंजेस तो जाहिर है, लेकिन वो उसमें तो क्योंकि अब हम मतलब एक और दौर में चले गए हैं. उस दौर में अब मतलब क्या है हमारे सामने, कि हमारे सामने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कांसेप्ट आया है, तो हम उस ऑब्जेक्ट को वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं, ऑब्जेक्ट वेरिएबल, और उस पूरे ऑब्जेक्ट को हम मूव करते हैं. सही है ना? अब यहाँ पर तो अभी हम ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग या ऑब्जेक्ट क्रिएशन की तरफ नहीं आए, हम प्रिमिटिव डिस्कशन में अभी लगे हुए. प्रिमिटिव डिस्कशन में ये है कि अब यहाँ से एक पॉइंट है और ये इधर है, ठीक है ना? अब गेम में होता है तो उन्होंने क्या क्या होता है, बैक सीन का पूरा एक ऑब्जेक्ट बनाया होता है, उसमें ट्रीज है तो ट्रीज के ऑब्जेक्ट्स बनाए होते हैं, उसमें जो फाइटर्स है फाइटर्स के ऑब्जेक्ट बनाता है, तो वो उस पूरे ऑब्जेक्ट को फिर मूव करता है. समझ आए कि नहीं? तो ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया, तो जैसे ऑब्जेक्ट को वो कॉल करते हैं तो ऑब्जेक्ट आपको पूरे स्क्रीन पे नजर आ जाता है. फिर ऑब्जेक्ट को आप एक्स डायरेक्शन में मूव कर दिया, वाई डायरेक्शन में, तो आप x को इंक्रीमेंट करते हो या फिर y को आप इंक्रीमेंट करते हो, तो उस हिसाब से फिर वो आप माउस के साथ उसका कंट्रोल आपने दिया होगा, कि माउस टू द लेफ्ट तो x को इंक्रीमेंट करो, माउस टू द माउस टू द लेफ्ट तो x को डिक्रीज करो, डिक्रीमेंट करो, माउस टू द टॉप तो डिक्रीमेंट y, माउस टू द बॉटम तो इंक्रीमेंट y. तो इस तरीके से वो फिर मूव करता है. बट देखिए अगर फॉर एग्जांपल मैं इस सर्कल को मूवमेंट देना चाहता हूँ, तो आप देखिए इसका सेंटर क्या है, 0 0. अगर मैं इसको x एक्सिस पर मूव करूंगा तो मैं सर्कल का ऑब्जेक्ट बना के इसको क्या करूंगा, सेंटर को 11,0 कर दो या 10 कर दूंगा, सो इट विल मूव 1 पिक्सल टू द राइट. इसी तरह नेक्स्ट में मैं फिर क्या करूंगा, माउस क्लिक के ऊपर इसको मैं 12,10 कर दूंगा. समझ आ रही कि नहीं? तो फिर वो राइट पे 2 पिक्सल्स को मूव करे. इसी तरह अगर मैं इधर से मूव करना चाहता हूँ इस कॉर्नर तक, तो मैं इसको इंक्रीमेंट करता जाऊंगा. समझ आ रही ये नहीं सज्जा बता नहीं. अब देखिए इसी को ना, अगर मैं इसी प्लेन को सामने रखूँ आपके, और ये इधर से मैंने क्या कर दिया, इंसर्ट, और ये शेप और ये, अच्छा ये इसका बैकग्राउंड में वाइट कर दूँ, ठीक है ना? अब आप देखिए इसको कि जी हाँ, ये नो फिल के साथ मैंने कहा ताकि आपको ये नज़र आए, ठीक है ना? अभी देखिए इसका सेंटर है यहाँ पर, देखिए मैं इसको थोड़ा सा एक निशान लगा दूँ यहाँ पर सिर्फ,
یہ والا یہ ہٹا دوں جو پچھلے لکھائی ہے. ابھی دیکھیں نا یہ اس کا سینٹر ہے ٹھیک. اب دیکھیں میں نے اس کو کیا کر دیا, رائٹ کو موو کر دیا, تو ابھی دیکھیں نا سینٹر یہ ہو گیا, یہ سینٹر ختم ہو گیا. اب اگر میں اس کو کنیکٹ کر دو ماؤس کے ساتھ تو پھر نیکسٹ میں یہ کیا ہوگا, یہ ادھر شفٹ ہو جائے گا. تو آئی ایم انکریمنٹنگ ان دا ایکس ایکسس. تو آبجیکٹ کیا ہے, سرکل کا آبجیکٹ ہے, میں نے انووک کیا ٹھیک ہے, اینڈ آئی کنٹرول اٹ ود دا ماؤس ایکس کی طرف یا وائی کی طرف. تو مطلب اگر کوئی ایسے اسٹوڈنٹ ہے کہ جو گیم پروگرامنگ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے نا, یعنی اینڈرائڈ اور اس میں ٹھیک ہے, تو اس میں مطلب پوری سائنس یہ ہے کہ یہ دیکھو موو کرتا ہے لیفٹ پر, رائٹ کے اوپر, ٹاپ اینڈ باٹم کے اوپر ٹھیک ہے. تو آبجیکٹس آپ کو بنانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. نارملی گیم میں آپ کیا کرنا ہوتا ہے, نیویگیشن کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے. بات سمجھ کیوں کہ تقریباً مطلب جو جہاں تک میں نے یہاں پر پشاور میں بزنس دیکھا ہے موبائل اور اینڈرائڈ ایپس اور گیمنگ, آبجیکٹس جو ہیں تقریباً سارے لوگ بلٹ ان لیتے. مطلب میں اسٹوڈنٹ تھا, اس کا ایک پروجیکٹ تھا اس فٹ بال گیم کا, تو اس نے کہا کہ میں یہ بنا, تو میں نے کہا اس میں آپ آبجیکٹ کو ہیومن لے لیں یا ماؤس منکیز لے لو, اس طرح سے لے لو. اس نے کہا کہ میں نے تو موٹر کار لے لی. تو میں کہ یار موٹر کار اب فٹ بال کھیلتے ہیں, کہتے ہیں نہیں میں نے تو وہ لینا. بہرحال میں نے کہہ دیا کہ نہیں یہ تو کوئی ٹوک ہی نہیں بنتا. تو مطلب پھر 2-3 مہینے بعد پھر میرے پاس آئے, کہتے کہ سر جی وہ موٹر کار کے آبجیکٹس فری اویلیبل ہیں نیٹ کے اوپر, اور جو ہیومن آبجیکٹس ہے اس کو مطلب اس گیم کے لیے فری اویلیبل نہیں ہے, تو مجھے اس کے لیے پرمٹ کریں. تو میں نے کہا بیٹا اس پروائڈر سے بات کرو جو کہ مطلب وہ آپ سے کہتا. لیکن وہ میں نے مطلب مجھے تھوڑی سی تب اس پہ چڑھی تھی کہ کیسے ایک ہیومن آبجیکٹ اگر نہیں بھی ہے تو آپ خود اپنا کریٹ کر لو, ہیومن آبجیکٹ کریٹ کر لو. کیونکہ اگر آپ مطلب واقعی ڈیولپر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آبجیکٹ میکنگ کے اوپر آپ کو کنٹرول آ جائے. میں نے بیسک پھر میرا خود ایک اسٹوڈنٹ تھا, اس نے وہ عالم شوٹر کے نام سے ایک گیم بنائی تھی, وہ جہازوں والی, شاید آپ کو پتا ہو, 2 سیمسٹر آپ سے سینئر تھا. تو میں نے اس کو یہ کہا کہ آپ نے آبجیکٹس کو جو ہے امپورٹ نہیں کرنا, آپ نے سارے آبجیکٹس خود بنانے ہیں. تو مطلب گیم اس کا بڑا چھوٹا بنا, لیکن اس نے آبجیکٹ سارے خود بنا دیے. تو مطلب وہ پھر خود مطلب بعد میں پھر آ کے مجھ سے ملا کہ سر مطلب اس ٹائم تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی, لیکن جیسے ہی مطلب میرا پروجیکٹ ختم ہونے کو ہوا تو 2-3 کمپنیز نے مجھے آفر کر دی کہ ہمارے ساتھ جاب کرو. نو ہی از ان ون آف سافٹ ویئر ہاؤس ایٹ اسلام آباد. پہلے یہ بورڈ جو ہے ادھر ایک سافٹ ویئر ہاؤس ہے اس میں تھا, اب وہ اسلام آباد میں, عبداللہ اس کا نام, شاید آپ جانتے ہیں. ٹائم ہو جاتے ہیں بہرحال, لیکن مقصد بتانے کا یہ ہے کہ مطلب اگر آپ کو کریٹیوٹی پلس نیویگیشن پر کنٹرول ہو جائے تو اٹ از فار بیٹر دین دیٹ. کافی آج کے لیے.